بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 135 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب حسن الخلق، یعنی خوش اخلاقی۔ مقصد یہ کہ انسان کے لیے یہ بات کس قدر ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی اس دنیاوی زندگی میں کہ یہ جو چند روزہ عارضی اور فانی زندگی ہے انسان کی، اور نہ جانے یہ چند روزہ زندگی کب اپنی آخری منزل کو پہنچ جائے، اور یہ کہ انسان کا خاتمہ ہو جائے۔ لہذا اپنی اس فانی زندگی میں انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کیا کرے، تاکہ اس دنیا کی زندگی سے جب انسان رخصت ہو جائے گا اور آخری منزل تک جا پہنچے گا اور خاک میں مل کر خاک ہو چکا ہوگا اپنی قبر کے اندر، تب بھی لوگوں کی زبانوں پر اس کا ذکر خیر جاری رہے، اور یہ کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی خوشگوار یادیں تازہ رہیں، اور یہ کہ لوگ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ یوں یہ چیز قبر میں بھی اس کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکے۔ تو یہاں اس عنوان کے تحت ناظرین کرام گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جس کا نمبر ہے 270، اور اس کے بعد آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس نئی حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے 271۔ فرمایا کہ عن عبداللہ بن عمرو قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، یعنی یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عمرو بن العاص وہ بھی صحابی ہیں، تو یہ صحابی کے بیٹے صحابی یعنی عبداللہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحش بھی نہیں تھے اور متفحش بھی نہیں تھے، اور یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ خیارکم احاسنکم اخلاقا، یعنی تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کا اخلاق اچھا ہے۔ تو اس حدیث میں ناظرین کرام پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحش بھی نہیں تھے اور متفحش بھی نہیں تھے۔ فاحش کا یہ لفظ یہ فحش سے مأخوذ ہے، اور فاحش کے معنی ہے برے کام کرنے والا یا بری بات کرنے والا، اور متفحش کے معنی ہے کہ باقاعدہ برائی کے لیے جستجو اور کوشش کرنے والا۔ تو فاحش کے بارے میں پہلے گفتگو ہو جائے کہ عربی لغت کی روح سے یہ فاحش فحش سے ماخوذ ہے، اور لغت میں فحش کے معنی ہے زیادتی، کسی بھی چیز کا حد سے تجاوز کر جانا، حد سے بڑھی ہوئی کوئی چیز، اور ہر وہ چیز جو کہ حد سے بڑھی ہوئی ہو اسے معاشرے میں عام طور پر اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، کہ اسے معیوب سمجھا جاتا ہے اور برائی سمجھا جاتا ہے۔
تو عربی لغت میں اس کے معنی فحش کے معنی ہو گئے بری چیز، جیسے کہا جاتا ہے مثلا کہ الغلاء الفاحش، یعنی مہنگائی جو کہ حد سے بڑھ چکی ہے، حد سے بڑھی ہوئی مہنگائی، اس کے لیے یہ لفظ الفاحش استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حد سے بڑھ جانا یہ معنی ہے عربی لغت میں الفحش کے۔ لیکن اس کے بعد عام طور پر فحش اس برائی کے لیے استعمال ہونے لگا کہ جس میں بے حیائی کا پہلو بھی پایا جاتا ہو، یعنی ایسی برائی جس میں بے حیائی کا عنصر بھی موجود ہو، تو اس برائی کو کہا جانے لگا کہ فحش۔ تو یوں عربی لغت میں الفحشاء اور فحش کے معنی ہو گئے حد سے بڑی ہوئی چیز، اور پھر بطور خاص وہ برائی کہ جس میں بے حیائی کا پہلو بھی موجود ہو، کہ مثلا قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ قرآن کریم کی یہ اہم ترین آیت جو کہ عام طور پر ہمیشہ خطبہ جمعہ کے بالکل آخر میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا اور احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا اور حسن سلوک کرتے رہنے کا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تمہیں منع فرماتا ہے بے حیائی سے۔ الفحشاء یعنی وہ برائی جس میں بے حیائی بھی پائی جاتی ہو، اور وہ اللہ تمہیں منع فرماتا ہے ہر برائی سے اور ظلم و زیادتی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو جائے۔ تو الغرض قرآن کریم میں اس آیت میں الفحشاء، اور اسی طرح وہ جو دوسری آیت ہے فرمائے کہ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی یقینا نماز روکتی ہے انسان کو بے حیائی سے اور ہر برائی سے۔ تو الفحشاء ایسی برائی کہ جس میں بے حیائی بھی شامل ہو۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحش نہیں تھے، یعنی کوئی ایسی بات کہنا اپنی زبان سے یا کوئی ایسا کام کرنا اپنے ہاتھ پاؤں سے کہ جس میں بے حیائی پائی جاتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے پاک تھے۔ اور یہ کہ متفحش بھی نہیں تھے۔ تو فاحش کے معنی ہو گئے کوئی بری بات کہنا جس میں بے حیائی ہو، یا ایسا برا کام کرنا کہ جس میں بے حیائی ہو۔ اور متفحش کے معنی ہے ناظرین کرام کہ وہ انسان جو کہ باقاعدہ موقع کی تلاش میں رہتا ہو، اور باقاعدہ تلاش کر کے اور جستجو کر کے کہ موقع مل جائے کہ میں کوئی بری بات کر سکوں، اور کوئی ایسا موقع مجھے مل جائے خدا نخواستہ کہ میں کوئی ایسا برا کام کر سکوں کہ جس میں بے حیائی بھی شامل ہو، تو گویا فاحش ایک چیز ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر زیادہ برا ہے وہ انسان جو کہ متفحش ہے، کہ فاحش یعنی بری بات کہہ دی اپنی زبان سے یا کوئی برا کام کر دیا ہے، لیکن متفحش وہ ہے جو کہ باقاعدہ جستجو کرتا ہے کہ مجھے بے حیائی کا موقع مل جائے تو میں بے حیائی کی بات کہوں یا بے حیائی کا کوئی کام کروں، خدا نخواستہ
الغرض فرماتے ہیں یہ صحابی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فاحش تھے، یعنی بے حیائی کی بات کرنے والے یا بے حیائی کا کام کرنے والے، اور متفحش بھی نہیں تھے کہ موقع کی تلاش میں رہا کریں کہ برائی کا، بے حیائی کا موقع ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پاک اور صاف تھے۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ خیارکم احاسنکم اخلاقا، یعنی تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کا اخلاق عمدہ ہے۔ تو ناظرین کرام، چونکہ اس حدیث میں یہ ارشاد ہمیں نظر آیا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کا اخلاق عمدہ ہے، یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث یہاں اس عنوان کے تحت درج فرمائی ہے کہ یہ باب کہ جس کا عنوان ہے کہ حسن الخلق، یعنی انسان کے لیے خوش اخلاقی کی اہمیت اور ضرورت۔ اور مزید یہ کہ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ تعلیم کی روح سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ ہمارے لیے خوش اخلاقی کی کس قدر اہمیت اور ضرورت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کا اخلاق عمدہ ہے اور پاکیزہ ہے۔ اور مزید یہ کہ جس طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو جب اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی کے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے پاک تھے اور منزہ تھے، لہذا ہماری بھی یہی صورتحال ہونی چاہیے کہ ہم بھی ہمیشہ بے حیائی سے اپنا دامن بچاتے ہی رہا کریں۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 272۔ فرمایا کہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اخبرکم باحبکم الی وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا، قال القوم نعم يا رسول الله، قال أحسنكم خلقا۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور پھر اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے، عمرو بن شعیب اپنے والد سے، یعنی عمر اپنے والد شعیب سے، اور پھر یہ کہ والد کے توسط سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اور یہ جو عبارت ہے کہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی، کتب حدیث میں ہمیں یہ طریقہ اور یہ عبارت بکثرت نظر آیا کرتی ہے کہ یہ شخص کہ جن کا نام ہے عمر، یہ اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں اور اپنے والد شعیب کے توسط سے یہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ عمرو بن شعیب جو اپنے والد شعیب کے توسط سے روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ان کے دادا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی ہیں کہ جن کا نام ہے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما۔ تو گویا یہ جو الفاظ ہیں یہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما کے الفاظ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی میں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یوں استفسار فرمایا،
فرمایا کہ اخبرکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، یعنی کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کا دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ ترین، اور یہ کہ تم میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب ترین شخص کون ہوگا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات دریافت فرمائی کہ کیا میں تمہیں بتاؤں؟ تو یہ انداز جو ہے، یہ سوالیہ انداز، اس سے یہی مقصود ہے کہ لوگوں کو متوجہ کرنا، تاکہ لوگ خوب اچھی طرح متوجہ ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت ہی اہم ترین بات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، تو یوں لوگوں کو متوجہ کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استفہامیہ اور یہ سوالیہ انداز اختیار فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے وہ کون ہے جو قیامت کے دن میرے نزدیک پسندیدہ ترین ہوگا، اور یہ کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ سوال فرمایا، یہ بات دریافت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے۔ تب کیفیت یہ ہوئی کہ فسکت القوم، سبھی لوگ خاموش ہو گئے کہ ہم کیا عرض کریں، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یوں اس انداز فکر کی وجہ سے وہ سبھی لوگ جواب دینے کی بجائے خاموش رہے۔ فأعادها مرتين أو ثلاثا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہی سوال اور اپنی یہی بات 2 یا 3 بار دہرائی۔ 2 بار یا 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کا دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ترین اور مجھ سے سب سے زیادہ قریب ترین کون ہوگا؟ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرائی، قال القوم نعم یا رسول اللہ، تب ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے۔ اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسنکم خلقا، وہ انسان جو کہ تم میں سے سب سے زیادہ خوش اخلاق ہے، یعنی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ترین انسان، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ترین رہنے والا انسان قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جس کا اخلاق بہترین ہوگا۔ ناظرین کرام، اس حدیث سے جہاں خوش اخلاقی کی ضرورت اور اہمیت واضح و ثابت ہو رہی ہے، تو وہیں مزید بھی اس بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ارشاد مبارک سے متعلق کچھ تفصیلات فی الحال باقی ہیں، لیکن آج کی اس محفل میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔